قوم شہر کا حاضرین ناظرین کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے یہ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ جو ہیں وہ آپ نے سنے ہیں کہ محمد سے وفات ہوئے ہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو کرم تیرے ہیں. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ یہ تھے سلطان صحافت سردار سلطان سکندر صاحب جو اخبار کے ساتھ 50 سال تک منسلک رہے. 50 سال کے بعد ریٹائر ہوئی ہے. ریٹائر ہونے کے بعد مختلف اداروں نے ان کے شیلڈ پیش کی. ہم جامعہ حقانیت العلوم کی طرف سے بھی تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیے شیلڈ پیش کرتے ہیں. ابھی 5 منٹ کے اندر بہت ہی جلد ہمارے عالمی ایوارڈ یافتہ عالمی قاری علی اکبر نعیم صاحب اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہیں اور جو آتے ہیں ان کو بھی مشکلات میں ڈالتے ہیں. ٹائم کی پابندی کا ہوتی ہے تو کیونکہ 72 ایک نسبت ہے، 72 کے ساتھ یہ نسبت ہے. تو اس حوالے سے اللہ نے کرم فرمایا ہم نے کوئی خاص کوشش نہیں کی، لیکن 72 افراد بزرگ بھی جس میں ڈاکٹر بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، تو باقی عوام بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، انہوں نے حصہ لیا. انہیں اسرار وغیرہ ہم نے دی. کچھ بچے کچھ رہ بھی گئے کیونکہ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بعد میں اسرار دی جائیں گی. ہم نے وقت کو بچانا ہے. ہماری اس محفل میں انجمن نوجوان اسلام کے چیئرمین شہزاد چشتی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، لیکن آستانہ عالیہ دریا شریف سے صدر صاحب صدر نعیم احمد صاحب بہت دور کل میری بات ہوئی تھی، وہ بھی کہیں دور تھی. ہو سکتا ہے وہ بھی جلد ہی اس محفل کی زینت بن جائیں. تو یہ 40 روزہ کورس تھا کیونکہ لوگ 8 سال نہیں دے سکتے. ہم نے اعلان کیا چلو 8 سال نہیں دے سکتے تو 3 سال دے دو. 3 سال نہیں دے سکتے تو چلو 40 دن دے دو. 40 دن نہیں دے سکتے تو 1 دن تو دے دو نا. 1 دن تو دے دو. ہفتے کے بعد 1 دن ہوتا ہے، جمعے کا دن ہوتا ہے. ہمیں چاہیے تو 5 وقت کی نمازیں پڑھیں. شیطان کو 5 وقت کی نمازیں میں 96 سجدے ہیں. تو ایک بندے نے سارا دن، یہ بھی ضروری ہے، سارا دن شیطان نے بندے کے ساتھ گزارا. صبح سے زور اثر عشاء کے بعد شیطان بھاگنے لگا. شیطان کہنے لگا کہ وہ بندہ کہنے لگا تم مجھ سے کیوں بھاگتا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے لیے دس عبرت ہے. شیطان نے کہا کہ میں نے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. آخرت بینا فینک رجیم کا توق میرے گھرے میں ڈال دیا. تو نے ایک دن میں 96 سجدے نہیں کیے ہیں، اس لیے میں تم سے بھاگ رہا ہوں. تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے 40 دن کا کورس رکھا. یہ انشاءاللہ ہر سال ہوا کرے گا انشاءاللہ ہر سال. اس میں جو جید علماء کرام نے لیکچر دیے ہم نے ان کے لیے بھی شیلڈ کا اہتمام کیا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ سال نئے سے نئے علماء کرام سب کو انشاءاللہ یہ موقع ملے گا کہ یہ نہ سمجھے کہ فلاں کو ملا اور مجھے یہ میرے حصے میں اس کی سعادت نہیں آئی ہے. لیکچر کی قرآن مجید درس دینے کی انشاءاللہ ان کے مقدر میں بھی آئے گی. تو ابھی 40 کے حوالے سے میں ایک بات کرتا ہوں. کتنے میں قاری صاحب تشریف لے آئیں گے؟ ٹھیک ہے. 40 کے حوالے سے کیونکہ 40 کا عدد اللہ کو بھی بڑا پسند ہے. دنیا میں بندہ آتا نہیں، آنے سے پہلے بھی 18 پارہ پڑھے ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة إلى آخره. انسان 40 مرحلے سے گزرتا ہے. جب دنیا میں آتا ہے تو پھر بھی کئی 40 مرحلے سے گزرا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھی جب توریت دی تو ان کو بھی 40 مرحلوں سے گزارنا پڑا. اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً
اے موسیٰ کلیم اللہ جب تک 40 کا عدد مکمل نہیں کرو گے بات نہیں بنے گی. جب 40 کا عدد مکمل ہو گیا 40 راتوں کا اعتکاف کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ آؤ توریت لے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات دے دی بہت بڑی کتاب تورات شریف میں 1000 سورتیں ہر سورت میں 1000 آیات مقدسہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ لے لو اس کو یاد کرو اس پر عمل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے موسیٰ کلیم اللہ کرتے ہیں یا الہ العالمین اس کو یاد کون کرے گا اس پر عمل کون کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ ان قریب آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی کتاب نازل کروں گا جس کی 114 سورتیں ہوں گی 6666 آیات مقدسہ ہوگی. اس قرآن کا اعجاز یہ ہوگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں گے. آج جامعہ قاضیہ حقانیہ کو دیکھو جامعہ مفتاح العلوم کو دیکھو جامعہ ریاض الاسلام کو دیکھو جامعہ بحریہ تعلیم القرآن کو دیکھو کسی بھی ادارے کو دیکھو وہاں سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں لیکن ضرورت اس امر کی ہے. سلطان سے سے بڑی ہماری توجہ اس طرف دلا رہے تھے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صرف حفظ تک ہی محدود نہ رہیں آگے بھی علم حاصل کریں عالم بنیں. اس وقت علماء کی اشد ضرورت ہے. علماء کو میدان عمل میں نکلنا ہوگا. اگر میں علماء میدان عمل میں نہیں نکلیں گے تبلیغ نہیں کریں گے کام نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے ٹی وی پر وہ لوگ ہی آئیں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ تبلیغ کریں گے. اور ہو رہا ہے یہ ساری عالم کفر کی سازش ہے. علماء کو لوگوں کو علماء سے دور کر دو مدارس سے دور کر دو یہ ساری سازش ہے. اور ان دنوں قادیانیت کی یہ سازش عروج پر ہے لیکن جتنی بھی سازش کر لیں امام شاہ نورانی علیہ رحمت اپنی تربت میں چلے گئے ہیں لیکن الحمدللہ العظیم ان کا خیر ہمارا عقیدہ ہے وہاں جانے کے باوجود بھی یہاں پہنچے گا کیونکہ وہ 73 کے آئین میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کوئی ماں کا لال تبدیلی نہیں کر سکتا. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے آئے تربیت مشرف نے دی کوشش کی لیکن امام شاہ نورانی جب بیٹھ گئے ہوئے تھے جو ہی پاکستان میں قدم رکھا اس نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. حوصلے نہیں ہیں کرامت کی اثر قرآن مجید میں موجود ہے. 1900 پارہ پڑھی سورہ نمل پڑھی وہ کرامت ہے کہ آپ جمعنے سے پہلے تخت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں اللہ کے ولی اسد البرخیہ نے پیش کر دیا. یہ کرامت ہے. جو واقعات ہیں واقعات سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے. سورہ یوسف کو پڑھو بہت بڑا واقعہ ہے سورہ یوسف اور سورہ یوسف کو پڑھو اس میں ایک مسئلہ نہیں بہت سارے مسائل ہیں. اس معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے کس کس موضوع پر سورہ یوسف میں گفتگو نہیں کی گئی ہے. موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ پڑھو حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ پڑھو صالح علیہ السلام کا واقعہ پڑھو. ایک نہیں قرآن مجید میں متعدد واقعات ہیں. یہ واقعات پڑھنے سے ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے. قاری صاحب تشریف ملتا ہے کہاں پہنچے اچھا وضو کر رہے ہیں ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں ٹائم کی پابندی کروں لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں ورنہ میں ٹائم نہیں بچا تو علماء کرام کو میں 1 منٹ لیتا ہے اس لیے میں دیتا ہوں کہ 1 منٹ دوں گا تو علماء کرام 10 منٹ لے لیں گے. مجھے یہ پتہ ہے علماء کرام کی حاضری پہ لگی میں نے اس لیے خود ہی سنبھالا ہوا ہے. تو برکت اگر کسی عالم ایک کو بھی دے دوں تو سب کی نمائندگی کر دے تو اس طریقے سے بھی اچھا ہے. برکت قاری صاحب ابھی تشریف لانے والے ہیں وہ آئیں گے. پہلے علماء کرام چلو دیکھتے ہیں بہت دیکھتے ہیں علماء کرام کو سنا بھی دینی ہے یہ کتب بھی دینی ہے تفسیر بھی دینی ہے علماء کرام کو پیش کرنی ہے. تو میں آپ کو آج کے فلم و دین کورس کی تکمیل کے موقع پر اسناد تقسیم کی گئی. یہی آپ کو یہی فکر دوں گا یہی دعوت دوں گا کہ اپنی زندگی یاد خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارو.
اس میں بہت کچھ ہے. یاد خدا عشق اس کا نچوڑ علامہ اقبال نے یوں نکال لیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قاری صاحب کی تشریف لانے سے قبل تمام علماء کرام کی نمائندگی کرتے ہوئے میں ڈاکٹر قاضی امجد حسین قاضی صاحب سے عرض کروں گا, جو قاضی صاحب آئیں گے ان کے حوالے سے دیکھ کر دیں گے. آپ سارے سب علماء کرام کی آپ علماء کرام سے مدد کرتا ہوا اجازت ہو ٹھیک. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وتواصلوا له الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. استاد العلماء جناب علامہ مولانا رفاقت الرحمانی صاحب نے تمام علماء کی نمائندگی کے لیے میرا نام لیا ہے. ہر عالم کا اپنا مقام ہے, اس کی ایک اپنی علمی حیثیت ہے, جو میں کس طرح ادا کر سکتا ہوں یہ ناممکن ہے. بہرحال میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کچھ یادیں ایسی ہیں جنہیں بیان کرنا میں بڑا اہم سمجھتا ہوں. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. جن کی آمد کا انتظار تھا, جیسے مجھے حکم ہوا میرا حال ہے کھڑے ہونے کے بعد. آپ نے یہ تشریف رکھی, خیر الکلام ما قل و دل, بہترین کلام وہ جو مختصر ہو و دلائل. جیسے سلطان صاحب جناب سلطان سکندر صاحب نے ایک فکر دی, آپ نے ایک اس کا نچوڑ پیش کیا کہ جہل روزہ فہم دین کیوں رکھا گیا. آپ نے ایک تجویز دی کہ ہر مسجد سے ایسے ہی پروگرام ہونے چاہیے جس میں عوام اہل سنت کی ایک تربیت ہو, کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے یہ کٹے پتنگ کی طرح ہیں جس کی گود میں دیکھو چلے جاتے ہیں, دین کے نام پہ نکلتے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, نماز سیکھ رہے ہیں, اور کچھ عرصے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے بزرگوں کو گالیاں دے رہے ہیں. ہمارے بزرگ سارے گزرا یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایسے کہ رسول پہ کھڑے ہوگی یہ بات کر رہا ہوگا. بات یہ ہے کہ صرف سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے اٹھ جانا یہ بات نہیں ہے. اور میں سلطان صاحب کی بات سے اکتفا کرتے ہوئے اتنا ضرور عرض کروں گا کہ آپ ہمیں بتایا لوگوں کے ساتھ مقابل نہ کریں. بعض لوگوں کے ممالک غیر ممالک کی باقاعدہ ایجنسیاں کرتی ہیں, آپ اچھی طرح باخبر ہیں. یہاں کوئی مساجد ہو بہترین تنخواہیں دی جاتی ہیں, بہترین آسائشیں دی جاتی ہیں. حضرت مولانا تبسم علیہ رحمہ ٹوٹے جوتے پہنے ہوئے, پھٹے کپڑے پہنے ہوئے گزر رہے تھے. سامنے سے ایک گاڑی شورلیٹ اس ٹائم گزری, بڑی لمبی چوڑی گاڑی. وہاں ایک ہمارے جیسا بندہ بیٹھا, اس نے کہا مولوی صاحب دیکھو یہ انگریزوں کا مولوی ہے, پادری تھا, یہ دیکھو اس کے پاس کتنی لمبی گاڑی ہے, کیسے کپڑے ہیں, اور آپ کی کیا حالت ہے. آپ نے فرمایا ایک بہت قابل فکر ایک جملہ عطا فرمایا. آپ نے فرمایا سوال کرنے والے تو صحیح کہتا ہے, لیکن یہ بھی سن لے وہ زندہ قوم کا مولوی ہے اور میں مردہ قوم کا مولوی ہے. سردار صاحب یہ تو سوچتے ہیں یہ ٹوٹی صفوں پہ بیٹھنے والے, یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے, رفاقت اکاری صاحب کی زندگی میرے سامنے, یہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. اور ان پہ میں بعض تنہائی میں بہت زیادہ شور بھی ڈالتا تھا, ان کو بڑا حوصلہ بھی دیتا تھا. مجھے پتا ہے کس طرح ایک حق کی آواز بلند کرنے کے لیے کس
کس طرح طوفان بدتمیزی ان کے سامنے ایک طوفان کھڑا کیا گیا، لیکن الحمدللہ اس مرد مجاہد کے پیچھے بزرگوں کی نگاہیں تھیں۔ الحمدللہ یہ جمع رہا، یہ ڈٹا رہا اپنی صفوں میں، اور آج ایک نہیں الحمدللہ سینکڑوں خیمے دین رکھنے والے افراد کو اس نے پیدا کیا ہے، اور بغیر کسی کیا ہے، کوئی آتا ہے 2 روپے دیتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے میرا خیال رکھ رہا ہے جی میں تھوڑے 5 روپے دیتے ہیں 10 روپے دیتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ خیال نہیں کیا الحمدللہ ان کا خاندانی بھی صحیح حالات ہیں، پیچھے سے بھی انہوں نے پورا اپنا تن من دھن اپنے بچے، لوگ بچوں کو کوئی کدھر پڑھاتا ہے کوئی کدھر پڑھاتا ہے، فقط قاری صاحب کے جتنے بیٹے سب کو دین مصطفیٰ کی خدمت پہ لگا دیا۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکے؟ الحمدللہ یہ ہمارے لیے قابل فخر ہیں، قابل تقلید ہے، اور میں ان کی عظمت کو اس لیے سلام پیش کرتا ہوں کہ نامساعی حالات کے اندر بھی میں خود ان کے ساتھ چلتا رہا ہوں، اور ہم نے دیکھا ہے ہمارے جتنے لوگ ہیں بس زبانی آگے بات کرنی، اگر کسی قسم کی معاونت کی ضرورت پڑی تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھو غیر ملکی ایجنسیاں ہر چیز ان کی مدد کرتی ہے، لیکن دین بنیادی طور پہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، دین یہی ہے۔ حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری نے نچوڑ پیش کر کے کہہ دیا تھا کہ بمصطفیٰ برساں فیشرا کے دی ہماؤس، اے مسلمان یاد رکھ جو بندہ تجھے دین پڑھائے اگر تجھے مصطفیٰ کے دروازے پہ لے آئے تو سمجھنا دین وہی ہے۔ اور میں کتنی بڑی گل کی تھی، چپ کر کے بیٹھے ہو اچھا کو سبحان اللہ۔ سندہ کہنے ہو کہ مجھے انہاں صحیح ڈال رہنا ہے، اور لنگر کھا کے مجھے ہمیں نہ مجھے کھاڑے اپنے اندر بھی جوش ہونا چاہیے نا۔ تو سب پتہ نہیں یوں بندہ ہے جڑا حضور نے دروازے تے بیٹھ کے سارے عشق مصطفیٰ کا درس دے رہا ہے، اونچا کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ سب کو چاہیے ان کے ساتھ تعاون بھی کریں، رام میں دل میں سکھ میں قلب میں۔ کل جس وقت روز عشر میں ماشاءاللہ یہ بزرگ افراد جن کو اسناد ملی ہیں، یہ بچے جن کو ملے ہیں، ان کو محبت مصطفیٰ کا درس دیا گیا، عشق مصطفیٰ کا۔ میں نے ان کے بچے کا پیٹرن دیکھا، میں بڑا خوش ہوا، اس انداز سے محبت کی گتھیاں ان کے سینوں میں سلجھائی گئی۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ان سے پوچھیں جن کے دن رات ایک ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اس چیز پہ آتے ہیں۔ اگر یہ کرتے تو ہمارا اتنا تو کام ہے، اگر دل میں نہیں کر سکتے شامل سکھنے تو کم از کم کریں، حوصلہ افزائی کے لیے تو کہہ دیں اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے، ہم اپنے اداروں کے ساتھ اپنے علماء کے ساتھ کیا ہے عزت کریں، ان کا نام تکریم سے لیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ ادب کریں، تاکہ ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو۔ ٹھیک ہے ہمارے پاس امیر نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس خواجہ غریب نواز موجود ہے۔ بے شک ہمارا سہارا کوئی غیر ملک نہیں ہے، بلکہ ہمارا سہارا آمنہ تالار محمد مصطفیٰ سرکار موجود ہے۔ ہمیں کس چیز کی الحمدللہ سنی اس بات کی پرواہ، میرے والد محترم پہ آپ نے لکھا تھا حضرت علامہ قاسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں، مجھے پتہ ہے ان کا پہلا مضمون تھا ان کے اوپر، اور آپ نے اس انداز سے میراث شریف کا جلوس نکالا، سلطان صاحب بہتر جانتے ہیں اس وقت کون تھے، پنڈی سے آئیے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وہاں سے لوگ آئے تھے، اور کس انداز سے بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ لیکن یہ علماء جس وقت اٹک کی سڑکوں پہ نکلے، پورا اٹک شہر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی سلام سے گونج اٹھا تھا۔ وہ علماء ہیں جنہوں نے باطل قوتوں کے سامنے اپنے سینوں کو صبر کیا، اور آج آپ مسجد قالینوں کے اوپر بیٹھ کے بھی اگر اس انداز سے اس جذبے سے نہ بیٹھ سکے، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس میں کبھی ٹیلنٹس کے نہیں ہے، علامہ اکبر نعیمی صاحب یہ پوری اکیڈمی ہے الحمدللہ۔ میرے بھائی حضرت علامہ قاری آصف محمود صاحب ماشاءاللہ آپ کے بڑے اچھے دوست تھے، اور آپ کے ساتھ کرتے رہے، بہت زیادہ ایک تعاون رہا، تو آپ کا مقام آپ دیکھیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں قرآن، ویسے پڑھنا اوپر سے اور بات ہے، حضور فرماتے ہیں بعض لوگ پڑھیں گے قرآن حلق سے اوپر ہوگا، سینوں میں کوئی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ جن کی نسبتیں جڑی ہوتی ہیں قرآن سامنے ہوتا ہے، اور ہر سینے کا لطیفہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا۔
الحمدللہ یہ عام بات نہیں ہے، بس اس سے زیادہ میں اب ٹائم نہیں دیتا، صرف 5 منٹ انہوں نے کہا تھا، اور وقت کی پابندی بالکل صحیح ہے، ہر حالت میں ہونی چاہیے۔ ہمارا یہی اسوہ ہے، ہم حضور کی سنت پہ چلنے والے ہیں۔ یہ انگریز لوگ آج کل کیا ہوتا ہے جو زیادہ ٹائم پہ کام کرے کہتے ہیں انگریز ہو گئے، یہ ہم خود اپنے دین پہ تانا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام اس وقت نمازیں پڑھتے تھے، سورج کو دیکھ کے گھڑی تھی، لیکن بجائے کوئی نماز قضا ہو جائے ہر وقت ادا نماز پڑھی جاتی تھی۔ سورج پاس گھڑیاں بھی موجود ہیں، الارم بھی موجود ہیں، موبائل کے اندر بھی باقاعدہ ریمائنڈر موجود ہیں، لیکن ہم وقت کی خیانت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے اس وقت چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچے سے وعدہ کیا تھا، انہی الفاظ سے اجازت چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آپ کے صاحبزادگان کے علم عمل کے اندر برکات نثار فرمائے۔ فہم الدین کو تقریب بالکل اختتام کی طرف جا رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ نیت القراء عالمی کاری، ریڈیو ٹیلی ویژن کی کاری، انٹرنیشنل النعیمیہ اکیڈمی کے بانی اور پرنسپل، وہ چند منٹ آپ کو تلاوت بھی سنائیں، لیکن تلاوت سے قبل میں چاہتا ہوں کہ علماء کرام کو جنہوں نے ہر جمعے کو ہر ہفتے ان کی کلاس میں آتے رہے، لیکچر دیتے رہے، ان کے لیے ہم نے 12ویں کی نسبت سے 40ویں کی نسبت سے بھی سلسلہ ہوا، اور 12ویں کی نسبت سے 12واں ماننے والے ہیں، 12ویں کی نسبت سے ان کو ہم شیٹ پیش کرتے ہیں، جس میں 11 علماء کرام ہیں، بعد میں سلطان صاحب سردار سلطان سکندر صاحب ہیں، تو اس کے بعد قاری صاحب تلاوت کریں گے، اس کے بعد دعا، پھر اس کے بعد لنگر سے یہ بیسمنٹ میں تمام حضرات نے لنگر سے کھا کے جانا ہے، کیونکہ نماز عشاء 9:15 بجے ہوگی، ٹائم بہت ہی مختصر ہے، اپنے وقت کی پابندی کرنی ہے، 9:15 بجے نماز بھی ہوگا، 9:15 سے پہلے، تو اس لیے میں سب سے پہلے سلطان سیافت سردار سلطان سکندر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آ کر اپنی شیخ کالی علی اکبر نعیمی صاحب سے وصول کریں، اور ساتھ میں ندیم رضا خان صاحب سے عرض کروں گا کہ چونکہ یہ شعبہ سیافت سے مسئلے کے چیئرمین بھی پریس کلب کے سیکرٹری جنرل بھی اسیر کی بیٹی کے، وہ بھی تشریف لیں۔ ابھی میں عرض کروں گا جو 11 دن تک جو ہر جمعے کو تشریف لاتے رہے، سب سے پہلے میں